خاص کروں گا کہ مائک پر آئیں اور اپنی خوبصورت خطاب سے ہمیں نوازیں جناب سید مبشر زیادی بار محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات. اسی طرح کی ڈیلی ڈیلی اور پڑھیں صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو من الآخرة من الخاسرين. صلوات. اعزائے کرام حضرت، ارشاد رب العزت ہوا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ہمارے پاس اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آیا ہم اسے قبول نہیں کریں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ سارا جو ٹھاٹے مارتا ہوا حسینی سمندر ہے یہ خود بخود ساؤنڈ بند کروائیں یار. کسی کا ساؤنڈ لگا ہوا کسی کا ساؤنڈ لگا ہوا یہ بند کروائیں. بسم اللہ. صلوات
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ بیدار ہے کوئی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ اور ویسے بھی یہ ٹھاٹے مارتا ہوا حسینی سمندر اس پر فتن دور میں، اس پر آشوب دور میں یہ گواہی دے رہا ہے، جو سیلاب کے ساتھ بہہ جائے وہ حسین نہیں ہوتا۔ کیا ہوا بھائی؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے؟ جو سیلاب کے ساتھ بہہ جائے اسے حسین نہیں کہتے، جو یزیدیت کو بہا لے جائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کی حاضری بھرپور ہے، اور آج مجھے اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، تو متوجہ رہیے گا، جتنے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی تھوڑی توجہ فرمائیں تاکہ میں جملہ ہدیہ کروں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی بھی میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے روز خسارے والوں میں ہوگا۔ اللہ نے اب زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، لوگوں کی سوچیں ترقی کر رہی ہیں، اذہان ترقی کر رہے ہیں، فکر ترقی کر رہی ہے، اور ایسے ترقی کرنے والے دور میں جب ارتقاء کا سفر ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو آ کر ایک تھیوری دینے لگ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے ایک تھیوری دی، عجیب تھیوری دی، کہنے لگے جب سارے ادیان کا راستہ اللہ تک پہنچنا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا بھائی میرے ساتھ، جب سارے ادیان کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے تو پھر جس دین کی بھی پیروی کرو تو ہر دین اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ نے اس تھیوری کو 1400 سال پہلے قرآن میں رد کر دیا۔ کہاں بیٹھے بولے بھائی میرے ساتھ، اللہ نے اس تھیوری کو، اس نظریے کو 1400 سال پہلے قرآن میں رد کر دیا کہ ہر راستہ اللہ تک نہیں پہنچاتا، ایک ہی راستہ ہے جو محمد و آل محمد کا راستہ ہے۔ کوئی ہر راستہ اللہ تک نہیں پہنچاتا۔ تو میرے پاس آؤ، کیسے آؤ گے؟ اسلام کے ساتھ۔ توجہ، اگر اسلام کے علاوہ کسی بھی دین پر عمل کرتے ہوا ہے، کسی بھی مذہب پہ عمل کرتے ہوا ہے، کسی بھی عقیدے پر عمل کرتے ہوا ہے، ہمارا تم سے واسطہ نہیں ہے، آخرت میں خسارے والوں میں ہوگے۔ اب تم نہ سننا تو اسلام کیا ہے؟ پھر آیت سنیں، ایک اور آیت میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین فقط اور فقط اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جملہ کہوں تو اب یہ اسلام ہے کیا؟ توجہ، اسلام اللہ کا دین ہوا، اسلام وہ راستہ ہے، وہ گزرگاہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ توجہ، تو اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ نے بھیجا ہے، مگر یہ بتاؤ یہ اسلام پہنچایا کس نے ہے؟ یہ اسلام پہنچایا کس نے؟ بولتے آئیے گا میرے ساتھ، خدا کی قسم، کیا اللہ آیا تھا نمازوں کا پیغام دینے کے لیے؟ بولے بھائی میرے ساتھ، پریشان تو نہیں ہے؟ کیا اللہ آیا تھا اس نمازوں کا پیغام دینے کے لیے، روزے کا حکم دینے کے لیے؟ کہا نہیں، اپنے حبیب کی زبان سے فرمان جاری کیا، اپنے حبیب کی زبان سے فرمان جاری کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی اتنا سچا نبی ہے، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ توجہ، اور اپنے عقیدوں کو درست کرنا۔ اس موقع پر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کون بیدار ہے کون نہیں ہے۔ اس موقع پر انشاءاللہ مجھے کچھ جملے ہدیہ کرنے ہیں، توجہ فرمائیے گا بھائی۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میری جانب توجہ کرنی ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے، ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے۔ بھائی پریشان تو نہیں ہے؟ جن کا عقیدہ نہ ہو بھلے خاموش رہے، مگر جو میرے ساتھ ہے وہ مجھے بولے ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے، جسے چھوڑتے ہیں نہیں۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ بھائی رسول کا سگا چچا ہے نا، ہم نے ابو طالب کو مانا کیوں؟ ابو لہب کو چھوڑا کیوں؟ دونوں رسول کے چچا ہمارے پاس پیمانہ ہے، وفاداری رسالت۔ ہم مانتے اسے ہیں جو وفادار رسول ہو، چھوڑتے اسے ہیں جو غدار رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
توجہ ہے. ہم مانتے اسے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ کون سا ہے یہ جو آگے بیٹھے ہیں. بولے بھائی میرے ساتھ. ہم مانتے اسے ہیں جو وفادار رسول ہو، چھوڑتے اسے ہیں جو غدار رسول ہو. نہیں، ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو مانا. ہم نے علی کو ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا. توجہ بولتے آئیے گا بھائی. ہاں جی 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 میرے بھائی. ہم نے علی کو ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا. ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. اگر اس لیے مانتے تو پہلے بیٹے کا نام طالب ہے، دوسرے کا عقیل ہے، تیسرے کا جعفر ہے. ہم نے ان تینوں کو مانا ہوتا. یہ ہم نے علی کو کیوں مانا؟ توجہ ہے. بتاؤ یہ پیچھے تک کھڑا ہوا عاشقان رسول والے رسول کا مجمع مجھے بتائے کہ اللہ کو کیوں مانا؟ سب کہیں گے پیارے نبی نے بتایا تھا. توجہ توجہ. سب کہیں گے پیارے نبی نے بتایا. اللہ کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. انبیاء کو کیوں مانتے ہو؟ سچے نبی نے بتایا. آدم کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. نوح پر ایمان کیوں لائے؟ پیارے نبی نے بتایا. ابراہیم و اسماعیل کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. موسیٰ و عیسیٰ پر ایمان کیوں لائے؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. جنت اور جہنم کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. کوثر کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. حور و غلمان پر کیوں عقیدہ ہے؟ سچے رسول نے بتایا. جملہ کہوں بتایا ہے نا، دکھایا تو نہیں. بتایا ہے نا. بولے بھائی کیا ہوا؟ سارے یہ جوان مدد کرے میری. بتایا ہے، دکھایا تو نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم جنبش رسالت کو شریعت سمجھتے ہیں. جو رسول کہتے وہی دین، جو رسول کہتے وہی اسلام. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اسلام ہے؟ جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ بتاؤ مسلمانوں. کا پیارے نبی نے بتایا، سچے نبی نے بتایا. جملہ کہو بتایا ہے، دکھایا نہیں. آدم کو بتایا ہے، دکھایا نہیں. نوح کو بتایا ہے، دکھایا نہیں. ابراہیم و اسماعیل کو بتایا ہے، دکھایا نہیں. موسیٰ و عیسیٰ کو بتایا ہے، دکھایا نہیں. کمال ہے جسے نبی نے فقط بتایا اسے تو سب نے مانا. جسے غدیر کے میدان میں من کن کو کہہ کے بتایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے بچہ بیٹھا تھا والدہ آ گئی ہے. متوجہ ہے؟ توجہ ہے؟ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ. تو علی کو بتایا بھی ہے. بولے بھائی دکھایا بھی ہے. میں بھی پڑھوں گا آگے لیکن جملہ سنیں گے. صرف علی کو نہیں دکھایا، رسول کا سر سجدے میں ہے، پشت پر حسین کو دکھایا. بولتے ہیں نا، پشت پر حسین کو دکھایا. نہیں ابھی بھی نہیں، بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے. حسن حسین کو جوانان جنت کا سردار کہہ کے بتایا، توش میں بٹھا کے دکھایا. توجہ. دوش پہ بٹھا کے دکھایا. توجہ ہے؟ تو اسلام کیا ہے؟ بولنا میرے ساتھ. اسلام کیا ہے؟ زور سے. اللہ کا دین ہے، بھیجا اللہ نے، پہنچایا محمد نے. جملہ کہو. مگر یہ اسلام اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک ابو طالب کا بیٹا دعوت ذل سیرہ میں تصدیق نبوت کے قابل نہ ہو جائے. بھائی 3 دن تک رسول کا بائیکاٹ ہوتا رہا یا نہیں؟ رسول کو کچھ کہنے نہ دیا. مگر ایک مرتبہ ابو طالب کی کرشدار آواز گونجی. جب ابو لہب نے اٹھنا چاہا تو ایک گھوڑے
گوشے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا جس کے سر پہ دستار سیادت بندی تھی، جس کے چہرے پہ ہاشمی جلال تھا، عمران جس کا نام تھا، ابو طالب جس کی کنیت تھی، اس نے ابو لہب کے گرے والے وجود میں ہاتھ ڈالا. بیٹھ جاؤ. جملہ گو، ابو طالب کی آواز کل گونجی تھی، اثر آج تک باقی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا بھائی میرے ساتھ، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اچھا اب میں جملے بدل کے کہتا ہوں. کون تھا جس نے ابو لہب کے گریبان وجود میں ہاتھ ڈال کر بٹھایا؟ کوئی نہیں تھا، وہ وہی رسول کا چچا تھا. توجہ، اب میں جملہ آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. تو اس وقت یہ جو تبلیغ کا کام جاری ہے نا، اس دین کی تبلیغ کا آغاز نہ ہو اگر ابو طالب کی آواز نہ ہو. بیٹے میں نے تو بھرپور جملہ کہا ہے، بتائیے مجھے. رسول کی بات سننے سے تو انکار کر رہے ہیں. کون تھا جس نے کہا قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، کھڑے ہوئیے اور تبلیغ دین کریے. یہ آخری آدمی تک یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جتنے عاشقان رسول آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طالب نے کافروں کے مجمع میں اور اللہ کے رسول کو سردار کہہ کر بلایا. بس اللہ نے طے کر لیا ہوگا اے کافروں کے مجمع میں میرے نبی کو سردار بلانے والے ابو طالب، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اگر حاجیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کی سرداری کا اعلان نہ کروں، خدا نہ کہنا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دین اللہ کا، بولیے دین اللہ کا. پہنچایا رسول نے، پہنچایا کیسے؟ کون ہے جو میری تصدیق کرے؟ کوئی نہ اٹھا. بھائی بیدار توجہ میری جانب، کوئی نہ اٹھا سوائے ابو طالب کے بیٹے کے. کہا یا رسول اللہ، جس نے آپ کی طرف آنکھیں اٹھائی آنکھیں نکال لوں گا، ہاتھ بڑھائے ہاتھ کاٹ دوں گا. اس توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں وہ زبان کھینچ لوں گا جو گستاخی رسول کرے. تو علی نے تو بہت پہلے دعوت ذوالسیرہ میں وعدہ کر لیا. اب میں جملہ کہوں، اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، پہنچانے والے کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، پھیلانے والے کو علی ولی اللہ کہا جاتا ہے. لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تصویر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا کہ لٹ گیا شبیر کا. سبحان اللہ. یا علی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر توجہ رکھنا. اب جس بات کے لیے زحمت دی ہے وہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اسلام دین اللہ کا، توجہ پہنچایا رسول نے، توجہ پھیلا علی کی وجہ سے. اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پہنچانے والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، پھیلانے والے کو بولو علی ولی اللہ کہتے ہیں. مگر اسلام پر ایک وقت بھی تو آیا
توجہ، جب یزیدیت کے خونی پنجوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، اسلام کو فنا کرنا چاہا، تو کون تھا جو نکلا؟ وہی ابو طالب کا شریف اور پاکیزہ خون تھا۔ حسین نے اپنی بھی اصحاب کی بھی قربانی دے کر اسلام کو بچا لیا۔ تو اب جملے بدلتا ہوں، اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پہنچانے والے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھیلانے والے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں، بچانے والے کو حسین بنا لا الہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے، سلامت رہے۔ بچانے والے کو بولے حسین بنا لا الہ کہا جاتا ہے۔ میرا جملہ تو نہیں ہے، اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست کر دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میرا تو جملہ نہیں ہے نا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں، آپ آتے بیدار ہیں، میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، دیکھ رہا ہوں آخری آدمی تک، اور یہ جتنے لوگ ہیں متوجہ جانتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ حسین حسین کیوں کرتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سارے لوگ اگر بیدار ہو جائیں تو میں ہدیہ کروں۔ جانتے ہیں آپ کے مولا نبی کیا کہا؟ اچھا، امام حسین کی بھی وصیت، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا بھائی میرے ساتھ، امام حسین کی بھی وصیت ہے، آپ کے چھٹے امام نبی کی، جب کبھی پانی پیو تو حسین کو یاد کرو۔ کہا یا نہیں کہا؟ فضائل کی منزل پر آ کر جملہ سنو، ایک ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ جب کبھی پانی پیو کسے یاد کرو؟ یہ حسین کا پانی سے رشتہ کیا ہے؟ توجہ توجہ، یہ حسین کا پانی سے رشتہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہا کہ جب پانی پیو تو حسین کو یاد کرو؟ کہہ دیا جاتا جب کھانا کھاؤ تو حسین کو یاد کرو؟ میں پریشان تو نہیں ہے نا؟ کہہ دیا جاتا کھانا کھاؤ حسین کو یاد کرو، اپنی خوشی میں یاد کرو، اپنی غمی میں یاد کرو؟ نہیں، جملہ عجیب ہے، توجہ، کہ جب پانی پیو تو حسین کو یاد کرو۔ آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ چلو قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی میں ہر ذی حیات کی حیات کو رکھا۔ نہیں 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 بھائی، یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر جملہ ضائع ہو گیا تو پھر یہ جملہ کہاں پہنچاؤں گا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی حیات کو پانی کی وجہ سے قرار دیا۔ کیا مطلب؟ میں زندہ ہوں پانی کی وجہ سے، آپ زندہ ہیں پانی کی وجہ سے، آپ زندہ ہیں پانی کی وجہ سے، آپ زندہ ہیں پانی کی وجہ سے، درخت زندہ ہے پانی کی وجہ سے، کھیت زندہ ہے پانی کی وجہ سے، پھول زندہ ہے پانی کی وجہ سے، شجر زندہ ہے پانی کی وجہ سے، جنگل زندہ ہے پانی کی وجہ سے، جملہ کہو، جانور زندہ ہے پانی کی وجہ سے، پرندے زندہ ہے پانی کی وجہ سے۔ جملہ سننا، اگر پانی نہ ملے ہمارے جسم مردہ ہو جائے، اگر حسین نہ ملے ہماری روح مردہ ہو جائے۔ پانی نہ ملے جسم مردہ ہو جائے، پانی سے چھوڑ کر انسان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر ذی حیات کی حیات ہے پانی سے، آپ کے جسم زندہ ہے پانی سے، انسانیت کی روح زندہ ہے حسین سے۔ سنا جملہ آپ نے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ چلو میرے ساتھ، میں جملہ کہتا ہوں یہاں پر، سارے یہ جو مسلمان جتنے عاشقان رسول علیہ رسول یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے یہ دیکھو، توجہ، کہا جاتا ہے نام سے 2 شہزادوں کی جنگ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟
شہزادوں کی جنگ بنا دیا. توجہ, چلو ایک تو شہزادہ ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا بھائی میرے ساتھ, کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ, کہ صاحب دو شہزادوں کی جنگ ہے. اچھا, دو شہزادوں کی جنگ ہے, اچھا کس لیے ہے؟ توجہ, کہ صاحب ہم نے تو دیکھا ہے جب بھی دو لوگوں کی جنگ ہو, جو قتل کر دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے, جو قتل ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اگر کبھی کسی موقع پر دو ملکوں کی جنگ ہو, کون جیتتا ہے؟ بولے میرے ساتھ, جو مار دیتا ہے, جو قتل ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے, جو قتل کر دیتا ہے, بولنا میرے ساتھ, وہ جیت جاتا ہے. مگر یقین مانو, حسین نے قیامت کی صبح تک کے لیے شکست و فتح کے معیار کو بدل دیا. اب نہ دیکھو قاتل کون ہے, اب نہ دیکھو مقتول کون ہے, یہ دیکھو مقصد کس کا باقی ہے. اللہ اکبر, یہ جملہ آپ نے ضائع کیا. میں نے اتنا اہم جملہ آپ کے حوالے کیا تھا. نہیں, پھر سے سنیے, اب مجھے اس جملے کی وضاحت کرنی ہے. پہلے ہوتا تھا نا, جو قتل کر دیا, جس نے چڑھائی کی, کسی ملک پر قبضہ کر لیا, وہ فاتح قرار پایا, اس نے اپنا پرچم بھی لگا دیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولنا میرے ساتھ, جس نے کسی ملک پر, کسی جگہ پر, کسی وطن پر قبضہ کیا, اپنے ملک کا جھنڈا لہرا دیا. مگر یقین جانو, زینب نے یزید کے گھر میں مجلس کر کے قیامت تک کے لیے حسین کا پرچم لگا کے بتایا, یزیدیت مردہ آباد, حسینیت زندہ آباد. توجہ, بات سمجھ میں آئی ہے نہیں بھائی؟ اب بولنا تو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ ابھی تک پریشان ہیں, کسی کو یزید کا مقصد ہی نہیں پتا. جاؤ جا کر پڑھو تاریخ یزید کا مقصد کیا ہے. بھائی جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. بڑے بڑے علماء, اسلام کے بڑے بڑے علماء, صرف شیعت سے ان کا تعلق نہیں, جا کر پڑھو. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا اس شخص پر لعنت کیوں نہ کی جائے جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہو. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ بولیے. پڑھو قرآن کیا ہے, جو زمین میں فساد برپا کرے, جو صلہ رحمی کو توڑے, قطع رحمی کرے, اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. تو بتاؤ, کیا زمین میں, توجہ, جو زمین میں فساد برپا کرے, کیا قتل سے بڑا بھی کوئی فساد ہے؟ اور وہ بھی قتل کس کا؟ رسول کے نواسے کا. تو کہنے لگے اس پر لعنت کیوں نہ کرو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کیسے سنیں گے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یزید کا مقصد کیا ہے. جاؤ, علماء اہل سنت کے بڑے عالم جاہز نے لکھا. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بیدار رہنا تھا کہ میں جملہ ہدیہ کروں کہ یزید جیسا فاسق, فاجر, توجہ, جس نے کیا کیا, جاہز نے کارنامے کے نائے. توجہ, جس نے حسین کو شہید کیا, اہل حرم کو اسیر کیا, حسین کے سر مبارک پر چھڑی ماری. توجہ, جو شرابی بھی تھا, جو بدکار بھی تھا, تو وہ اسلام سے نکل گیا. اب جو کوئی بھی ایک فاسق کو برا کہنے سے روکے, سمجھ لینا برائی اسی میں ہے. جو فاسق کو برا کہنے سے روکے. نہیں, پھر سے میں جملہ کہتا ہوں, اب مجھے نہیں پتا, کسی نے, ایک اور بڑے عالم گزرے, توجہ, صرف ابن جوزی, توجہ, ان سے پوچھا کہ آپ کا یزید کے بارے میں خیال کیا ہے؟ بھائی پریشان تو نہیں ہے؟